السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 2 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 4 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ ایک دن قبل نماز عید کی ادائیگی، امام مسجد سمیت 14 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے وسطی ضلع منڈی بہاؤالدین میں پولیس نے ایک مسجد کے پیش امام سمیت 14 شہریوں کے خلاف پیر کے روز عید الفطر منانے اور حکومتی احکامات کے برعکس ایک روز پہلے ہی عید کی نماز ادا کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ 2 مئی پیر کی صبح 7:30 بجے چک نمبر 28 کے امام مسجد نے اعلان کیا کہ عید الفطر کی نماز 8:30 بجے ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد امام مسجد نے مقررہ وقت پر 14 افراد کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ FIR کے مطابق امام مسجد اور 14 افراد نے حکومتی اعلان کی خلاف ورزی کر کے زیر دفعہ 188 تعزیرات پاکستان کا جرم کیا ہے، جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ تھانے کے ASI اور مقدمے کے مدعی شاہد محمود نے بتایا کہ پولیس نے عید الفطر ایک روز قبل منانے والے کسی ملزم کو تاحال گرفتار نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پولیس ٹیم مسجد پہنچی تو وہ لوگ نماز عید ادا کر کے گھروں کو جا چکے تھے۔ گاؤں چک نمبر 28 کے لوگ حیران تھے کہ کیا امام مسجد کو واقعی چاند نظر آ گیا، جو انہوں نے اچانک ہی عید کی نماز کا اعلان کر ڈالا۔ گاؤں کے ایک رہائشی شخص نے اس سلسلے میں بتایا کہ انہوں نے امام مسجد سے اس بارے میں استفسار کیا تو امام مسجد کا اس سلسلے میں موقف تھا کہ ان کے روحانی پیر و مرشد کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے، جن کے ساتھ ان کی ٹیلی فون پر بات ہو چکی ہے، اور پیر و مرشد نے ہدایت کی ہے کہ چونکہ چاند نظر آ چکا ہے اس لیے ان کے سارے مرید سوموار کے روز عید منائیں۔ مقامی پولیس کے مطابق چک نمبر 28 کی مسجد میں 7 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور امام مسجد نے ان 7 افراد کو اعتکاف سے اٹھا دیا اور کہا کہ اب آپ لوگوں کا اعتکاف پورا ہو چکا ہے، اس لیے عید کی نماز پڑھیں۔ 7 دیگر وہ شہری تھے جو امام مسجد سے گہری عقیدت رکھتے تھے، اور انہوں نے بھی ان کی اندھی تقلید کی۔ ان 14 افراد نے ہی عید کی نماز ادا کی، جبکہ گاؤں کے دیگر افراد نے نہ تو عید منائی اور نہ ہی ایک روز قبل نماز عید ادا کی۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ برطانیہ میں چاقو بردار شخص کا عید کی نماز کے دوران حملہ۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں چاقو بردار شخص نے نماز عید کے دوران 20 سالہ نوجوان کو چاقو کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمی ہونے والے شخص کی حالت نازک ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ کی نیوٹن اسٹریٹ پر واقع مرکزی جامع مسجد مدنی میں نماز عید ادا کی گئی، جس کے دوران ایک چاقو بردار شخص نے ساتھ بیٹھے نوجوان کو اچانک حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ ویسٹ یورکشائر پولیس کی جانب سے ابتدائی تفتیش کے بعد حملہ آور کے گھر چھاپا مارا گیا۔ اس دوران 3 افراد کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کی دوسری چھاپا مار کارروائی میں حملہ آور کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ریسکیو حکام نے زخمی ہونے والے نوجوان کو اسپتال منتقل کر دیا ہے، جس کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمی ہونے والے شخص کے اہل خانہ کی جانب سے دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے۔ پولیس نے تاحال حملہ آور شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے، جبکہ حملے کی وجہ کا بھی تعین نہیں کیا جا سکا ہے۔ تاہم پولیس کے مطابق حملے کے پیچھے اسلاموفوبیا یا انتہا پسندی نہیں ہے۔ کیا طالبان کی جانب سے خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری نہ کرنے کی زبانی ہدایت دی گئی ہے؟ افغان طالبان نے ڈرائیونگ انسٹرکٹرز کو خواتین کے ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا سے روک دیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق افغانستان کے شمال مغرب میں واقع شہر ہرات میں خواتین کا گاڑیاں چلانا معمول کی بات ہے، لیکن طالبان کی جانب سے جاری نئی ہدایات کے بعد خواتین ڈرائیورز خدشات کا شکار ہو گئی ہیں۔ ہرات کے ڈرائیونگ اسکولوں کے نگراں محکمہ ٹریفک مینجمنٹ
انسٹیٹیوٹ کے سربراہ جان آغا اچکزئی کا کہنا ہے کہ ہمیں زبانی طور پر خواتین ڈرائیوروں کو لائسنس جاری کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک شہر میں پہلے سے ڈرائیونگ کرنے والی خواتین کو روکنے کے لیے کسی قسم کی ہدایات نہیں دی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ڈرائیونگ کے اسباق نہ دیں اور نہ ہی لائسنس جاری کریں۔ ادھر دوسری جانب صوبائی محکمہ اطلاعات و ثقافت کے سربراہ نعیم الحق حقانی کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا ہے۔ مصری اداکارہ کے حرم مکی میں ڈرامہ شوٹنگ کے اعلان پر عوام میں شدید رد عمل۔ مصری اداکارہ روجینا نے اپنے ایک بیان اور کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تصویر جاری کرنے پر مصر اور عرب دنیا میں سوشل میڈیا پر غم و غصے کی کیفیت کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2023 کے لیے اپنی نئی رمضان سیریز کی شوٹنگ حرم مکی کے اندر کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ گزشتہ روز پیر کو مصری شعبے سے وابستہ اشرف زکی کی اہلیہ روجینا نے انسٹاگرام پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے قریب اپنی ایک تصویر پوسٹ کی۔ تصویر میں انہیں اپنا اسمارٹ فون ہاتھ میں پکڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے رمضان کے مہینے میں اپنی اگلی سیریز کے لیے ایک پوسٹر دکھایا جس پر مصری اداکارہ نے تبصرہ کرتے ہوئے دعا کی کہ یا اللہ آپ اس سیریز کو ہماری روزی روٹی کا ذریعہ بنائیں، ہمارے لیے اپنے مبارک حرم کی برکت سے آسانیاں پیدا کریں اور رائٹر ناصر عبد الرحمن اور ہدایت کار رؤوف عبدالعزیز کی کوششوں سے ہمارے مشن کو کامیاب بنائیں۔ روجینا کی تصویر پوسٹ ہونے کے بعد انہیں سوشل میڈیا پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صارفین نے انہیں رمضان المبارک اور حرم قدسی کے تقدس کا احترام کرنے اور ناچ گانے کے اپنے فن کی ترویج کے بجائے عبادت پر توجہ دینے کا مشورہ دیا۔ الفارسہ نہاون نامی ایک خاتون صارف نے لکھا کہ حرم شریف مقدس عبادت گاہ ہے، آپ کی عمر میں کسی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ اداکار کو چرچ یا مندر کے اندر اپنی فلم کا اعلان کرتے دیکھا ہے؟ انہوں نے مزید لکھا کہ کچھ عربوں کے پاس بیت اللہ کی حرمت نہیں ہے اور آپ جیسے لوگ کعبہ شریف میں بھی اپنے فن کی تشہیر کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ خدا کا مقدس گھر ہے، اوپیرا ہاؤس نہیں ہے روجینا۔ ایک اور خاتون صارف نے لکھا کہ دنیا حرم میں رہتے ہوئے فوٹوگرافی کے جنون میں مبتلا ہے۔ یقیناً اکثریت کو اس جگہ کی حرمت و تعظیم کا کوئی خیال نہیں ہے، دل میں عمرے کے بجائے فوٹوگرافی کا جنون اور شوق ہے۔ ایران میں زہریلی شراب پینے سے 8 افراد ہلاک، درجنوں کی حالت غیر۔ ایران میں زہریلی شراب پینے سے 8 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ درجنوں افراد حالت غیر ہونے پر اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق زہریلی گھریلو شراب پینے سے ہلاکتوں کا معاملہ ایرانی شہر بندر عباس سے سامنے آیا ہے جہاں درجنوں افراد نے گھریلو ساختہ شراب پی تھی۔ زہریلی شراب پینے سے 8 افراد لقمہ اجل بن گئے جبکہ ڈاکٹرز دیگر 51 افراد کی زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت کی افسر ڈاکٹر فاطمہ نور زین نے میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ اسپتال میں زیر علاج افراد میں سے 17 کی حالت تشویشناک ہے جبکہ دیگر 30 متاثرین خطرے سے باہر ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے زہریلی شراب بنانے اور فروخت کرنے کے شبے میں 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ ایران میں شراب کو تیار کرنا، فروخت کرنا اور ذخیرہ کرنا سختی سے منع ہے۔ ایرانی قوانین کے مطابق اگر کوئی شراب کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث پایا جائے تو اسے 80 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کا ممکنہ فیصلہ، کیا امریکہ کی 26 ریاستوں میں اسقاط حمل پر پابندی لگ سکتی ہے؟ امریکہ کی اعلیٰ ترین عدالت کے ججوں کی رائے پر مبنی ایک مسودے سے پتہ چلا ہے کہ امریکی سپریم کورٹ 1973 کے اس سنگ میل مقدمے کے فیصلے کو ختم کر سکتی ہے جس کے تحت ملک بھر میں اسقاط حمل کو قانونی حیثیت دی گئی تھی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے واشنگٹن ڈی سی سے شائع ہونے والے سیاسی امور کے اخبار پولیٹیکو کی سپریم کورٹ کے ایک مسودے کے حوالے سے خبر پر رپورٹ کیا ہے کہ فیصلہ ختم ہونے کی صورت میں اسقاط حمل پر پابندی لگ سکتی ہے۔ اسقاط حمل امریکہ میں 2 بڑی سیاسی جماعتوں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے سیاسی ایجنڈوں میں بڑی اہمیت کا حامل مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ پولیٹیکو کی خبر کے مطابق اگر سپریم کورٹ اس فیصلے کو الٹ دیتی ہے تو اس سے امریکہ کی تقریباً نصف ریاستوں میں اسقاط حمل پر پابندی لگ سکتی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق ایسا فیصلہ آنے کی صورت میں رواں برس انتخابات میں اس موضوع کے بڑے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ابھی یہ
یہ واضح نہیں ہے کہ آیا مسودہ اس معاملے پر عدالت کے حتمی الفاظ کی نمائندگی کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ ججز کی آراء مسودے کی تحریر کے عمل میں بدل سکتی ہیں۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے اس فیصلے کو قدامت پسند قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ دھماکے دار خیال کیے جانے والے اس فیصلے کی نہ صرف ڈیموکریٹس نے مذمت کی ہے بلکہ چند اعتدال پسند ریپبلکنز نے بھی اس پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی قانون کے فلسفے کے اعتبار سے یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ اس قسم کا فیصلہ صادر کرنے سے دیگر حقوق کے بارے میں بھی سوال اٹھے گا، جس میں ہم جنس پرست شادیاں شامل ہیں، جسے عدالت نے 2015 میں تسلیم کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔